فرما دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں. پورے قرآن میں اہل علم تشریف فرمائیں کہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے رب نے کہیں بھی میرے محبوب کو بشر نہیں کہا. پورے قرآن کا چیلنج رب نے نہیں فرمایا. واللیل اذا سجا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد جاءکم رسول قد جاءکم من اللہ نور وکتاب وللآخرۃ خیر لک من الاولی ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر. بشر نہیں فرمایا. اب یہاں ذرا توجہ، چند منٹ کی توجہ چاہیے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیں. کیا آپ فرما دیں میں تم جیسا بشر. ڈائریکٹ رب فرما دیتا کہ نہیں محبوب تو کہتے، تو کہہ دے میں تم جیسا بشر. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پر ایک کروڑ پتی آدمی، مالدار آدمی جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور وہ یہاں آپ کے سامنے کہے کہ بھائی میں تو ایک فقیر سے آدمی ہوں. آپ کیا سمجھیں گے کہ یار یہ عاجزی کر رہا ہے. کروڑ پتی آدمی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن دیکھو یار عاجزی والا آدمی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں. علامہ صاحب ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور برکت عطا فرمائے. بہت زیادہ ہم سے علم رکھتے ہیں. اب آپ یہاں یہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کچھ نہیں آتا؟ اللہ کرے آپ بھی سمجھ جائیں. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یار اتنے بڑے عالم ہیں. حضرت نے بھی اعلان بھی کیا ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہے نا جی. مرید سارے کہتے ہیں پر پیر بھی کہہ رہے میرے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ کھنت دے رہے ہیں. تو یار سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ طالب علم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی عاجزی اور ان کی ساری، ورنہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں. سمجھ آ گیا. اگر یہ بات اب دوسری پہلو سے سمجھیے، قبلہ فہیم رحمانی صاحب اگر کہہ دیں کہ بھئی یہ میرے بری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہے نہیں. اگر وہ فرما دیں کہ بھائی یہ میرے کہہ رہے ہیں، بڑوں نے کہہ دیا انہیں کچھ نہیں آتا تو سمجھو کچھ نہیں آتا. یہ 10 بار نہیں 100 بار کہیں کہ میں طالب علم ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے یہ عاجزی کر رہے ہیں. بڑا کہہ دے گا دلیل بن جائے گی. کہا سونیا میں کہوں گا دلیل بن جائے گی. تو کہہ دے میں بشر ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. جس کی ناخن کی جھلک سے چاند چلا ہے، ہم جیسا نہیں ہو سکتا. اشارہ کرے ڈوبا گا، درخت چل کر آئیں گے. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے ہم جیسا نہیں ہو سکتا. تو خود کہہ دے میں بشر ہوں. تیرے سامنے جب تو توجہ کرے گا کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے ہم جیسا نہیں ہو سکتا. محبوب حدیبیہ کے موقع پر تو اپنے سونے سونے ہاتھ مشکیزے میں رکھے گا، انگلیوں سے چشمے جاری ہوں گے. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے تو ہم جیسا نہیں ہو سکتا. محبوب دیدار کے لیے بلائے گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے تو ہم جیسا نہیں ہو سکتا. جب ملائکہ کا سردار براق لے کے جنت سے آئے گا تجھے لے جائے گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے تو ہم جیسا نہیں ہو سکتا. اور وہاں اقصا میں جب سارے انبیاء ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، ملائکہ کے سردار کہیں گے سونیا مصلی امامت آپ کے لیے ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے تو ہم جیسا نہیں ہو سکتا. سدرہ کے مقام پر ملائکہ کا سردار ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا سونیا اگر آگے گیا میں جل جاؤں گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے تو ہم جیسا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ کرے میری بات پہنچ گئی ہو آپ تک. محبوب آپ یہ لوگ سمجھ جائیں گے، میں کہوں گا دلیل بن جائے گی. میں نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں میں بشر ہوں. جب وہ شانیں دیکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے قیاسی. کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے. اور نوجوانوں یہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. یہاں عقل جھکا کے قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں مصطفیٰ دے دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہے. آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے. یہاں خود جہت کو پڑے ہیں لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو بوجھ
پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔